اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی آزمائش سے گزارا، اولاد دی ہے، بچے دیے ہیں، لڑکے عطا کیے ہیں، لیکن جوانی تک نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ننھے پھولوں کو اپنے پاس بلا کے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا یہ چاہے کہ یہ جو نسب ہے یہ آگے اولاد کے ذریعے سے یعنی کہ مذکر کے ذریعے سے چلتا ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ دے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے اور وہ بھی نبی تھے یہ بھی نبی تھے، اللہ کو اتنا کہلوانا بھی گوارا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو پہلے ہی آسمانوں کے اوپر بلا لیا۔ اب جو اللہ نبی کی اولاد کو نبی کہلوانا اللہ تعالیٰ گوارا نہ کریں تو مرزا قادیانی جیسے ملعون اٹھ کے کہہ دیں کہ ہم نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر دیں، میں ان کو نبی نہیں مانتا، اور مسلمان اہل ایمان والے ان کو مومن اور مسلمان تصور نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہی ان کو اس وجہ سے ہے، ان کو دنیا سے رخصت ہی اس وجہ سے کی ہے کہ کوئی بندہ بھی دنیا کے اندر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی تھے یہ بھی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اتنی بڑی آزمائش سے نوازا ہے، اللہ نے ختم نبوت کی مہر زندگی کے اندر لگا دی ہے۔ اے پیغمبر آپ پہ ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن صحیفہ لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اٹھائے، تورات کو لائے، پڑھ رہے ہیں، لائے اور فرمایا کہ اے پیغمبر جی یہ تورات کی کتاب ہے۔ پڑھنا شروع ہو گئے، آپ خاموش ہوئے۔ جب پڑھنا شروع ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر آپ کی والدہ آپ کو گم پائے۔ عرب یہ جملہ اس وقت ادا کرتے تھے جب کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کا دفاع کیے۔ عمر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھو، آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے اور آپ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کو بند کر کے کہا کہ اے پیغمبر جی میں آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، اور فرمایا رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اپنے پیغمبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں، ان کو نبی مانتا ہوں، مجھ پہ راضی ہو جائیں۔ تصدیق کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دنیا کے اوپر بھی آ جائیں اور پھر وہ میری شریعت کو پا لیں، میری شریعت کو دیکھ لیں، میری نبوت کو دیکھ لیں، میری قرآن کو، میری رسالت کو، میرے پیغام کو دیکھ لیں، لَاتَّبَعَنِي، تو البتہ ضرور بضرور وہ میری پیروی کریں گے، اپنی رسالت کو اپنی کتاب کو چھوڑ کے۔ اگر موسیٰ پیغمبر بھی اگر مانے گا تو وہ پھر کس کی کتاب کو مانے گا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو مانے گا۔ تو یعنی کہ انبیاء کے نزدیک بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب یہ یہودیت کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہیں پیروکار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بھی ایسی بات جب کلمہ نہیں کیا، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے اگر وہ آ جائیں زندہ ہو کے آ جائیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ میری اتباع میری پیروی کریں گے، میرے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے۔ اگر موسیٰ پیغمبر آ جائے، وہ کلیم اللہ پیغمبر آ جائے، اگر وہ بھی آئے تو وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے اندر داخل ہوگا۔ اور آج کوئی کھڑا ہو کے قادیانی کوئی بھی کھڑا ہو کے دعویٰ کرے، مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے دعویٰ کر دیں ہم نبی ہیں، ہم پیغمبر ہیں، ہم رسول ہیں، اگر نبی جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی جھوٹا کوئی بھی قادیانی ملعون جو ہے وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیے کہ کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخری نبی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے بنائی ہے اس چیز نے ختم ہونا ہے، ہمیشہ کسی چیز نے بھی باقی نہیں رہنا۔ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، راتیں ختم ہو کے دنوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، دن ختم ہو کے ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں اور سال جو ہیں وہ آگے صدیوں تک بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ کسی چیز کا بھی بقا نہیں رہنا، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ ابھی خطبہ جمعۃ المبارک کا آغاز ہو رہا ہے
تو تھوڑے وقت کے بعد اس خطبہ جمعۃ المبارک نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ آپ اور میری زندگی ہے، بچپن ہے، بچپن کے ختم ہونے کے بعد جوانی، اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں ادوار کے اندر اگر پہلے اپنے پاس بلا لے تو پھر بھی اس کی مرضی ہے، ورنہ اختتام جو ہے وہ ہر بندے کا قبر ہے، اور اللہ کے پاس ہر بندے نے پہنچنا ہے۔ کسی بندے نے دنیا کے اندر ہمیشہ باقی نہیں رہنا۔ اسی طرح نبوت کا سلسلہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، نبوت کا سلسلہ چلتا چلتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ کے اوپر پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسی پکی مہریں لگا دی ہیں کہ اس پیغمبر، اس رسول اور اس نبی کے بعد کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول نہ بعد میں آئے گا کوئی کتاب لے کے، نہ بغیر کتاب کے کہ صحابہ شریعت کے مطابق آئے، کوئی بھی ایسا شخص میں دنیا کائنات کے اندر نہیں بھیجوں گا۔ یعنی کہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا ہے۔ تو ہم اس کے لیے جو احادیث میں مروی الفاظ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب یہ خاتم النبیین کا لفظ جو ہے، اب خاتم کا معنی کیا ہے؟ خاتم کہتے ہیں آخری چیز کو، یا اس کا معنی مہر بھی کر لیا جاتا ہے کہ بندہ ایک رسالہ، ایک چٹھی، ایک خط بندہ لکھتا ہے، اس کو لکھنے کے بعد آخر کے اندر اپنے سین، اپنی مہر کر دیتا ہے، بات یہ بتانا چاہتا ہے اوپر جو بھی کلمات لکھے گئے ہیں یہ میری طرف سے ہیں، یعنی کہ مہر لگا کے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ سب کے سب کلمات میرے ہیں، اور یہاں پہ خط کا، رسالے کا اختتام ہو گیا ہے۔ اور آگے خاتم النبیین، آگے النبیین کا جو لفظ ہے، یہاں پہ ایک بات بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ النبیین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے الف لام یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے، یہ کوئی معمولی وجہ سے کھڑا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پکی مہریں لگانی تھی، جس طرح اللہ نے اپنے رب ہونے کے لیے مہریں لگائی ہیں، اسی طرح پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے مہریں لگانی تھی۔ اب اس لام کو ہماری گرامر کے اندر جب جمع مذکر سالم کے اوپر جب الف لام آ جائے تو اسے استغراق کا لام کہتے ہیں، تو استغراق کا معنی دیتا ہے۔ تو استغراق کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام کی تمام جمی صفات کو اپنے اندر شامل کیا ہوتا ہے۔ بات اس طرح نہیں سمجھ آئی تو ایک مثال سے، عام فہم سے آپ کو یہ بات واضح کرتا ہوں کہ ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الف لام لگا کے یہاں پہ کتنی بڑی اہم بات کی ہے، اور کتنا بڑا اہم موضوع مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ رب اور عالمین، یہاں پہ عالمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے الف لام لگا کے کھڑا کیا ہے، یہ بھی استغراق کا لام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمام جہانوں کا پالن ہار ہوں، تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہوں، ہر کائنات کو، ہر چیز کو، ہر ذرے کو پالنے والا، ہر مخلوقوں کو پالنے والا میں اللہ ہوں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے، اللہ تو نے دعویٰ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے بدلے کے اندر دلیل کیا پیش کی ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اس وجہ سے میں تمام جہانوں کی جو میرے لیے ہی حمد کی جائے، میرے لیے ہی ثنا کی جائے، کیونکہ ساری کائنات کا پالن ہار جو ہے وہ میں ہوں، یعنی کہ ہر چیز کو بنانے والا بھی میں ہوں، پالنے والا بھی میں ہوں۔ اور یہی آپ الف لام جو ہے وہ النبیین کے اوپر جو ہے نا وہ لا کے کھڑا کریں اور سمجھیں اس معنی کو، جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی پالن ہار نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی گنج بخش، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑیاں پالنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کوئی اور رب بنانا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی رب ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے اوپر جس طرح فرض عائد ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی بنانا نہیں ہے۔ ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کوئی نبی نہیں بنانا۔ اب نبی جو ہے، نبی کی اولاد آگے نبی بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی آزمائش سے گزارا، اولاد دی ہے، بچے دیے ہیں، لڑکے عطا کیے ہیں، لیکن جوانی تک نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ننھے پھولوں کو اپنے پاس بلا کے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا یہ چاہے کہ یہ جو نسب ہے یہ آگے اولاد کے ذریعے سے یعنی کہ مذکر کے ذریعے سے چلتا ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ دے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے اور وہ بھی نبی تھے یہ بھی نبی تھے، اللہ کو اتنا کہلوانا بھی گوارا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو پہلے ہی آسمانوں کے اوپر بلا لیا۔ اب جو اللہ نبی کی اولاد کو نبی کہلوانا اللہ تعالیٰ گوارا نہ کریں تو مرزا قادیانی جیسے ملعون اٹھ کے کہہ دیں کہ ہم نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر دیں، میں ان کو نبی نہیں مانتا، اور مسلمان اہل ایمان والے ان کو مومن اور مسلمان تصور نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہی ان کو اس وجہ سے ہے، ان کو دنیا سے رخصت ہی اس وجہ سے کی ہے کہ کوئی بندہ بھی دنیا کے اندر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی تھے یہ بھی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اتنی بڑی آزمائش سے نوازا ہے، اللہ نے ختم نبوت کی مہر زندگی کے اندر لگا دی ہے۔ اے پیغمبر آپ پہ ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مہریں لگائی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا نقطہ سمجھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر کیا فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول کا لفظ بولا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی اہم بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش کرتے ہیں، یہ غلام ہیں۔ لوگوں نے حتیٰ کہ اتنا کہنا شروع کر دیا، آپ ان کی اتنی دیکھ بھال اتنی پرورش کرتے تھے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، یعنی کہ زید بن محمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن اتار کے یہ فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ مردوں میں سے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ رسول ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں۔ اب بات کیا طے ہو گئی کہ دنیا کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ نقطے کی بات ہے کہ آپ سمجھیں، ایک ہے رسول اور ایک ہے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاتم کی جو اضافت ہے وہ النبیین کی طرف کی ہے، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے رسول کا ذکر کیا ہے۔ اب پہلے رسول کی تعریف سنیں پھر نبی کی تعریف سنیں، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھلی تمام شریعت کو ختم کر کے ایک نئی شریعت کو لے کے آئے، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سابقہ کسی نبی کی بھی کوئی شریعت لے کے آئے یا اس کی مکمل شریعت کو بیان کرے، یا اللہ تعالیٰ کچھ ان کی دے دے کچھ ان کو اپنی دے دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صحائف عطا کی ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اضافت خاتم کی طرف کر کے رسول کو خاص کر دیا ہے، اور یہاں پہ خاتم النبیین کہہ کے اللہ تعالیٰ نے رسول کو خاص اس وجہ سے کی ہے کہ میرے پیغمبر کے بعد اب کوئی بھی رسول نہیں آ سکتا، اور خاتم کی نسبت خاتم کی اضافت جو ہے وہ النبیین کی طرف کر کے اللہ بتانا نہیں چاہتے ہیں نہ بھی کوئی بندہ بھی ایسا دعویٰ کرے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لے کے آیا ہوں، انہی کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے کے نہیں آیا، تو سمجھو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پھر یہ کہہ دے کہ میں کوئی کتاب لے کے آیا ہوں پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے رسول اور نبی کا اس لیے یہ واضح کر کے بتا دیے کہ کوئی بندہ بھی یہ گمراہی کی دلدل کے اندر نہ پھنس سکے کہ کوئی کہے کہ وہ پیغمبر کا قرآن لے کے آئے ان کو بیان کرتے ہیں اس لیے اس کو نبی کہہ دیں۔ فرمایا کہ تم نے ان کو نبی نہیں کہنا، بلکہ نبی کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 3 قسم کے مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، یا وہ یہودی ہیں یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ موجود ہیں، یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے مسلمان موجود ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر تورات اور انجیل کے اندر کہیں پہ بھی ایک
ایک جگہ پہ بھی ایک آیت بھی ایک ورس بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ذکر نہیں کی جس کے اندر یہ ہو کہ اے موسیٰ تم آخری نبی ہو، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یا یہ کہا ہو کہ اے عیسیٰ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایسا کوئی ورڈ اور ایسی کوئی ورس جو ہے، ایسی کوئی بھی آیت قرآن مجید کے اندر بھی ذکر نہیں ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن صحیفہ لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اٹھائے، تورات کو لائے، پڑھ رہے ہیں، لائے اور فرمایا کہ اے پیغمبر جی یہ تورات کی کتاب ہے۔ پڑھنا شروع ہو گئے، آپ خاموش ہوئے۔ جب پڑھنا شروع ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر آپ کی والدہ آپ کو گم پائے۔ عرب یہ جملہ اس وقت ادا کرتے تھے جب کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا دفاع کیے۔ عمر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھو، آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے اور آپ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تورات کو بند کر کے کہا کہ اے پیغمبر جی میں آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، اور فرمایا رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اپنے پیغمبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں، ان کو نبی مانتا ہوں، مجھ پہ راضی ہو جائیں۔ تصدیق کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دنیا کے اوپر بھی آ جائیں اور پھر وہ میری شریعت کو پا لیں، میری شریعت کو دیکھ لیں، میری نبوت کو دیکھ لیں، میری قرآن کو، میری رسالت کو، میرے پیغام کو دیکھ لیں، لَاتَّبَعَنِي، تو البتہ ضرور بضرور وہ میری پیروی کریں گے، اپنی رسالت کو، اپنی کتاب کو چھوڑ کے۔ اگر موسیٰ پیغمبر بھی اگر مانے گا تو وہ پھر کس کی کتاب کو مانے گا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو مانے گا۔ تو یعنی کہ انبیاء کے نزدیک بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب یہ یہودیت کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہیں پیروکار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بھی ایسی بات جب کلمہ نہیں کیا، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے اگر وہ آ جائیں، زندہ ہو کے آ جائیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ میری اتباع، میری پیروی کریں گے، میرے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے۔ اگر موسیٰ پیغمبر آ جائے، وہ کلیم اللہ پیغمبر آ جائے، اگر وہ بھی آئے تو وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے اندر داخل ہوگا۔ اور آج کوئی کھڑا ہو کے قادیانی کوئی بھی کھڑا ہو کے دعویٰ کرے، مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے دعویٰ کر دیں ہم نبی ہیں، ہم پیغمبر ہیں، ہم رسول ہیں، اگر نبی جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی جھوٹا، کوئی بھی قادیانی ملعون جو ہے وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیے کہ کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخری نبی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک مسئلہ حل ہوا، اور دوسرا مسئلہ اب عیسائیت کا آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ مسئلہ سمجھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جب کمرے کے اندر بند تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام لوگ قتل کرنے کے ارادے سے جب کمرے کے اندر داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے اس چھت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اپنے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیے، اور یہ کہتے ہیں ہم جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیے۔ آج ہم جو بھی چوری کریں، جو بھی زنا کریں، ان کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھگت لی ہے۔ ہم پہ کوئی بھی گناہ کی سزا اور تمام نہیں ہوگی، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے آسمانوں پہ اٹھا لیے۔ اور پھر جو شخص پہلے شخص داخل ہو رہا تھا، اس شخص پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی ہے۔ انہوں نے ان کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ بندہ کہتا رہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو تمہیں بتانے کے لیے یہاں پہ آیا تھا، وہ کہتا رہے، لیکن انہوں نے اس کو قتل
قتل کر دیے، اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیے۔ قرآن بھی اس بات کا شاہد ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ ہی وہ سولی پہ لٹکائے گئے ہیں، بلکہ ان پہ تو مشابہت اختیار کر دی گئی ہے، ان کو ذرا تشبیہ میں ڈال دیا گیا۔ ان کو نہیں پتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس رسالت، اپنی اس پیغام کو ملنے سے پہلے، امت میں ایک پیغام رساں بننے سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعائیں کی، اے اللہ مجھے دنیا میں لیڈر بنا کے نہ بھیج، بلکہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ تو مجھے امت محمدیہ کا ایک فرد بنا کے بھیج دے، میں امت محمدیہ کا فرد بن کے جاؤں، یہ میرے لیے زیادہ اعزاز کی بات ہے، زیادہ شرف کی بات ہے۔ نبیوں کے امتی بننا چاہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج ہمیں امت محمدی کہلواتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم محمدی نہیں کہلواتے، ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم جو ہے وہ سور برتی ہیں، فلاں برتی ہیں، فلاں ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے امت محمدیہ میں سے بنا دے، میں اپنے آپ کو محمدی کہہ دوں۔ جب محمدی ہونے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی آر نہیں محسوس کرتے، پھر آپ کیوں آر محسوس کرتے ہیں؟ کہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح محمدی ہیں، ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کسی حنفی کا، کسی فلاں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، ہم ان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، انہی کے نام پہ ہم کٹنا جانتے ہیں، مرنا جانتے ہیں، ہم نے انہی کے راستے کو اختیار کیے۔ جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، میں کسی پیر اور کسی گدی نشین اور ولی کی بات کو کیا ترجیح دوں جس کے اندر انبیاء بھی رشک کریں؟ اللہ ہمیں نبی نہ بنا، اللہ ہمیں امتی بنا دے ان میں سے۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، امتی بننا کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ اور قیامت کا منظر انہیں صحیح روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، سب لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کے آئیں گے، پہلے تمام انبیاء کے پاس چل کے آئیں گے، بتایا جائے گا آج سفارش کے لیے کام آئیں گے، تو وہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں پیر بچوا لیں گے، فلاں فقیر بچوا لیں گے، ہمارے امام بچوا لیں گے، وہاں پہ نبی بھی کہہ رہے ہیں، آج جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہہ رہے ہیں، تمام انبیاء کی ایک پکار ہے، آج ہماری سفارش نہیں چلے گی، آج ہمارے پیغمبر کی، آج خاتم النبیین پیغمبر کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چلے گی۔ اب سب لوگ آئیں گے آقا کائنات کے پاس، اور آقا کائنات سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی یہ بات کہیں گے، دنیا میں بھی اللہ نے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کیا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو یہ کہیں گے، یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور فرمائیں گے وخاتم الانبیاء، اور آپ نبیوں کے آخری نبی ہیں، قد غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام غلطیوں کو، تمام خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اگر وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ختم نبوت کا اعلان کریں کہ آپ انبیاء میں سے سب سے آخری پیغمبر اور سب سے خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کل قیامت کے دن بھی یہ بات طے ہوگی، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کہنے والا، کوئی ان کو خاتم النبیین کہنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین کہنے والا، غلط وہ کہتے ہیں، وہ نبی ضرور ہیں، وہ اللہ کی طرف سے پیغام رسا ضرور ہیں، لیکن وہ خاتم الانبیاء نہیں ہیں، بلکہ خاتم الانبیاء میرے اور آپ کے پیر ہیں، میرے اور آپ کے سردار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں کا پیر نہیں ہے، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، لاؤ تو صحیح میرے پیغمبر کے مقابلے میں کوئی ایسا پیر تو لا کے کھڑا کرو، انبیاء بھی رشک کریں، اللہ ہمیں اس امت میں سے داخل کر دے، اللہ ہمیں ایسا پیر دے دے، ایسا سردار دے دے۔ اہل حدیث مڑ کے نہیں دیکھتا پھر کسی کی طرف، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے۔ مسند احمد کے اندر اگلی روایت کا حصہ واضح ہو جائے تمام بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لوگوں کو کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ آخری سردار ہیں، اور انہوں نے کہا ایک برتن اس کے اندر سامان رکھا جائے اور اس کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے، اس کو بند کر دیا جائے، اس کو سیل لگا دیا جائے، کیا پھر اس کو توڑے بغیر کوئی اس سے چیز نکالی جا سکتی ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، اس سے کوئی چیز بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ فرمانے لگے بس مسئلہ حل ہو گیا،
یہ ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے مہر لگا دیے، اللہ تعالیٰ نے پکی مہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی لگوا دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبی نہیں ہے، انبیاء میں ضرور ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام رسا ضرور ہے، ہم نبی ہونے کا، ہم ان کا اللہ کی طرف سے پیغام رسا ہونے کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو اللہ نے بیان کیے، جو خاتم النبیین، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیے، ان کے بعد کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، کوئی بھی بندہ اور فرد خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتا، صرف وہی خاتم الانبیاء ہیں۔ جب اتنی بات کہی تو مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خاتم الانبیاء نہیں ہیں، بلکہ خاتم الانبیاء میرے اور آپ کے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین کے اوپر ان کا ظہور ہوئے گا، اللہ تعالیٰ امام مہدی رحمہ اللہ کے دور میں ان کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے دمشق کی مسجد کے اندر، سفید مینارے کے اوپر دو فرشتوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، بالوں کے اندر سے پانی آ رہا ہوگا، سیڑھی رکھی جائے گی اوپر مینار کے اوپر، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے سے اتریں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی رحمہ اللہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ جی آئیں امامت کروائیں، امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آج پھر مہر لگانے لگے ہیں، بتانے لگے ہیں یہ لوگوں خاتم النبی کون ہے، کون ہے خاتم الانبیاء کون ہے، کون ہے، مہر لگنے لگی ہے۔ فرمایا کہ پہلے میں نبی بن کے آیا تھا، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو پیغام دینے والا بن کے آیا تھا، اب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں، اب میں نبی بن کے نہیں آیا۔ بات پکی ثابت ہو گئی، پہلے یہودی تھے، پھر عیسائی تھے، اب تیسرے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کو ماننے والے امت مسلمہ کے لوگ ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، اپنا آخری رسول مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان کسی بھی اپنا آخری نبی اور رسول تصور نہیں کرتا، یہ کتاب بھی آخری ہے، وہ حدیث کی کلام بھی آخری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ، حدیث کے علاوہ اپنی باتوں کو تلاش کر کے لاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن کیا بات کہتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیے، دین کو مکمل کر دیا ہے، اور فرمایا میری نعمت مکمل ہو گئی ہے۔ میری نعمت سے مراد یہ ہے کیا ہے، وہ میری نعمت سے مراد میری کلام الہی کی کتاب ہے، وہ میرا قرآن ہے، یا میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا بھی اینڈ کر دیے، پیغمبر کے بعد، امام الانبیاء کے بعد کوئی بھی ختم نبوت کا اوپر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تاج پہنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ عظیم فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ میرے اور آپ کے سردار کو، میرے اور آپ کے پیر و مرشد کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہے، اس کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام ایک عمارت تعمیر ہے اور اس عمارت کے اندر ایک اینٹ خالی ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ اینٹ کی جگہ جو خالی ہے، اگر وہ اینٹ کی جگہ بھی پر ہو جائے عمارت کتنی اچھی لگے گی۔ فرمایا کہ وہ اینٹ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے پوری کر دی ہے، اللہ نے بتا دی ہے کہ میرے پیغمبر کے بعد اب یہ عمارت پوری ہو چکی ہے، اب کوئی گنجائش بھی باقی نہیں ہے کہ میں اپنے پیارے پیغمبر کے بدلے کے اندر کسی اور کو بھیج دوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ محمد کا معنی ہے جو تمام جہانوں کے اندر سب سے زیادہ میرے اللہ کی حمد بیان کرے، اور احمد کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پیغمبر کی حمد کو بیان کرے۔ اللہ نے پھر وعدہ نہیں کیا جہاں پہ اے میرے پیغمبر جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے کلمہ توحید کے اندر بنیادی چیز کے اندر شامل کر دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے شامل کر دیے کہ میرے پیغمبر کے بعد کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول نہیں آ سکتا۔ اور آج لوگ دعوے کرتے ہیں نبوت کے، لوگ دعوے کرتے ہیں، یہ قادیانی نبوت کے دعوے کرتے ہیں، اور ان کی کتاب ازالہ عام کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ان کو، ایک بندہ کہتے ہیں مجھے کشف ہوا، یہ بات اسی طرح لکھی ہوئی ہے، کشف ہوا
کشف کیا ہوا ہے کہ اس کا ساتھی مرزا قادیانی کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بیٹھا ہوا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن مجید کو۔ آگے قادیان کے لفظ جب بولے، یہ ساتھ بیٹھا ساتھی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قادیان کا ذکر قرآن مجید کے اندر کی ہے، فرمانے لگے کہ ہاں ہاں قرآن مجید کے اندر قادیان کا ذکر موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيان کے لفظ موجود ہے۔ اگر لفظ موجود نہ ہو، کہتے ہیں قادیان کا لفظ موجود ہے۔ ہم امت مسلمہ کے فرد پوری قادیانیت کو یہ چیلنج کرتے ہیں، پورے قرآن مجید کے 30 سپارے کے ذخیرے کے اندر سے کوئی ایک بندہ بھی اٹھے، قادیانی اٹھے اور اس قادیانی کے لفظ کو ثابت کرے۔ انہوں نے قرآن مجید کو تبدیل کیے، جو قرآن کو تبدیل کر دے، جو اللہ کی کلام کو تبدیل کر دے، وہ امت مسلمہ اور امت محمدیہ میں سے نہیں ہو سکتے۔ یہ کہتے ہیں اب ان کا بیٹا کیا کہتے ہیں، اس سے سوال کیا گیا، غلام قادیانی ملعون کا بیٹا، اس سے سوال کیا گیا کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، آپ کے بابا کا کلمہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے والد کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہنے لگے وہ محمد وہ مراد نہیں ہے بلکہ میرے والد مراد ہیں، اور یہاں پہ ختم نبوت کا اینڈ ہو گیا ہے۔ اب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہیں پہ بھی قرآن مجید میں غلام احمد قادیانی کا ذکر ہو، غلام قادیانی ملعون کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات کو اعلیٰ بنایا ہے، نبی کی بات کو اعلیٰ بنایا ہے۔ ان کی بات کے مقابلے کے اندر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، ان کی ذات کے مقابلے کے اندر کسی کی ذات نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے ملعون کو لا کے اس طرح تم اس میدان میں کھڑا کرتے ہو، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو کس طرح یہ ورگلاتے ہیں۔ تیسری بات انہی کے حوالے کے ساتھ یہ کہتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ اللہ ہمیں دکھا۔ یہ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں سیدھے راستے سے مراد اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ پہلے صالح بناتے ہیں، پھر شہید بناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ اپنے نیکوکارو بندوں میں، اللہ اپنے شہداء کے اندر، اپنے صدیقین کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اسے نبی بنا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسی آیت کے اندر تمہارا جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ جو نیک ہوں گے، جو بادشاہ ہوں گے، جو عبادت گزار ہوں گے، میں ان کو نبی بناؤں گا، میں ان کو رسول بناؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، بلکہ جو لوگ اس طرح عبادت کریں گے میں ان کو یہ نعمت دوں گا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، بلکہ میں ان کو صدیقین کے ساتھ شامل کروں گا۔ ماں کا معنی ساتھ ہوتا ہے، ماں کا معنی بنانا نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نبی نہیں بناتے بلکہ صدیقین کا ساتھ عطا کر دیتے ہیں، اللہ شہداء کا ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اسی آیت کے اندر انہی کا منہ توڑ جواب دے کے اللہ نے کہا ہے کہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے علاوہ کوئی بندہ بھی آخری پیغمبر اور رسول نہیں ہو سکتا، بلکہ ختم نبوت میرے پیغمبر پہ اینڈ ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے اوپر ختم نبوت اینڈ ہے، میں تمام انبیاء کا سردار، میں خاتم الانبیاء ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبوت کا دعوے کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں ہمیں اہل حدیثوں نے کیا کام کیا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ بات یاد رکھیں، تاریخ کو پڑھیں، سب سے پہلے مرزا کو دعوی مبالغت چیلنج کرنے والے وہ ثناء اللہ احمد تسری رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے تکلیف کے اندر انہوں نے یہ بات جو ہے مرزا قادیانی یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، یہ بات لکھی ہے، کیا کہتے ہیں، میں نے سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ ثناء اللہ احمد تسری سے اٹھائی ہے۔ میرے سب سے بڑے دشمن اہل حدیث کے سرخیل، اہل حدیث کے سردار وہ ثناء اللہ احمد تسری رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اتنا اس سے تنگ آ گیا ہوں، اور لکھتے لکھتے کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ امر تسری سچا ہے تو پھر اس کو میری زندگی کے اندر، اگر یہ سچ ہے تو اس کو بعد میں فوت کرنا، ہم میں سے جو بندہ سچا ہے اس کی زندگی کے اندر جھوٹے کو فوت کر دے، اگر وہ سچا ہے مجھے اس کی زندگی کے اندر فوت کر دے، اگر میں سچا ہوں تو امر تسری کو فوت کر دے۔ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، تاریخ اس بات کی شاہد ہے، مرزا قادیانی ملعون کے مرنے کے بعد ثناء اللہ احمد تسری رحمہ اللہ 40 سال تک زندہ رہے اور ختم نبوت کو بیان
بیان کرتے رہے. آج لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں نے ختم نبوت پہ کیا کام کیے. سب سے پہلے اس پاک دھرتی کے اوپر اگر مقابلہ کیے, دفاع کیے ختم نبوت کا, وہ اہل حدیث کے سرکیل ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ نے کیے. ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور بتایا گیا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ قادیانی ہے. آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے یہ مار دے گا, آپ نہ پہ یہاں پہ اپنی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہ کروائیں. کہنے لگے تھے پہلے یہاں پہ آنے نہیں دینا تھا, اب آ گیا ہوں. اب اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے, جو میں دفاع ختم نبوت کرتا ہوں, ایک کا ٹیکے, یہ کئی ٹیکے بھی زہر کے لگا دے, اللہ تعالیٰ مجھے مارے گا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی ختم نبوت کو بلند رکھا ہے, اپنے پیغام کو, اپنی دعوت کو بلند رکھا ہے. آج بھی ختم نبوت زندہ باد ہے, کل بھی ختم نبوت زندہ باد ہے, آج بھی زندہ باد کے نعرے دنیا کے ہر کوچے کے اندر, ہر گلی کے اندر لگتے ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر لگتے ہیں. اور کل قیامت کے دن بھی اگر نعرے لگیں گے تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد کے نعرے لگیں گے. اس لیے اپنے پیروں اور فقیروں, گدی نشینوں کو چھوڑ کے, اپنے فرقوں کو چھوڑ کے محمدی پلیٹ فارم کے نیچے آ جائیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, صحابہ نے سوال کیا تھا جنت میں کون جائے گا, فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی, جس کے اوپر میں ہوں وہی فرقہ جنت میں جائے گا, وہی فرقہ جس پہ صحابہ کرام قائم ہیں وہ فرقہ جنت میں جائے گا, وہ فرقہ قرآن و حدیث پہ قائم ہے. چھانیے, کتابوں کو تلاش کریے, ختم نبوت کے دفاع کرنے والے کون ہیں, پیکر کون ہیں, ہمارے پیر و مرشد کون ہیں, سب کو چھوڑ کے, سب گدی نشینوں کو چھوڑ کے آئیں, آج ختم نبوت کا زندہ باد کا نعرہ لگا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو ہم اسی وقت دفاع صحابہ کرام یا دفاع ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہوں. جو کچھ بیان کیے اس مالک کی توفیق سے بیان کیے, جو غلطی, جو کوتاہی اور کمی رہی ہے وہ میری وجہ سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ تمام احباب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.